ان عبد اللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحابون. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے اس سے پہلے. کیسا ہوا کہ ہر نبی جو آیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اصحاب کو بنایا، اس کے حواریین کو بنایا، اور ان کے ذریعے سے ہوا کیا؟ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. انہوں نے اس کی سنت کو پکڑا، اس کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ کیا ہے، یہ امر قائم ہو گیا، اسلام قائم ہو گیا، اور ایک بہترین جماعت ابھر گئی، اور خلفائے راشدین کا نظام جیسے بننا تھا بن گیا. لیکن پھر کیا ہوا امتوں کے اندر؟ فرمایا کہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر اس کے بعد اختلاف میں پڑے لوگ، پھر اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ آیا، پھر ان کے اندر ٹکڑیاں ہوئی، پھر ان کے اندر تفریقے بنے. پھر اس کے بعد حالت کیا ہو گئی ان لوگوں کی؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. خالی کہنے کے لیے نہیں، یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے وہ کرتے نہیں ہیں، اور ویفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ملتا، جو حکم نہیں دیا گیا ہے وہ کرتے ہیں. معاملہ اس حد تک گر جائے گا امت کا. سب سے پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ یقولون ما لا یفعلون، کہیں گے وہ جو کریں گے نہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کہیں گے، بالکل اس کے بالمخالف کہیں گے. پھر اس کے بعد وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس کے برخلاف کریں گے. پھر ایسی حالت میں، اب سنو مسلمانوں، سنو سب کو، کوئی بھی ہو، فرمایا کہ جب یہ حالت ہو جائے گی امت کی، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنے ہاتھ سے اس وقت جہاد کرے گا، روکے گا، اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، وہ مومن ہے. اور وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں جو زبان سے کیا ہے کوشش کرے گا وہ مومن ہوگا. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کم از کم کیا ہے اپنے دل میں اس کو برا محسوس کرے گا وہ مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر یہ بھی محسوس برا نہیں کرے وہ دل کے اندر، تو پھر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہ ہے وہ حالت. کام کرنے کا دور ہے، کیونکہ وہ حالت پیش آ چکی ہے امت کے اندر، جو حالت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی آتا ہے، اپنے اصحاب کو جماتا ہے، اپنے حواریون کو جماتا ہے، پھر وہ سنت کو پکڑتے ہیں، پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں، پھر ایک جماعت بنتی ہے، اس جماعت پر کام ہوتا ہے. لیکن عرصہ گزرنے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے، کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، تفرقے میں پڑ جاتے ہیں، حسد میں پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر کیا ہے باتیں کرنا، ایک دوسرے پر گالیاں دینا، ایک دوسرے کے نقص نکالنا، اس میں پڑ چکے ہیں. اصل توحید کا مسئلہ تھا، توحید کو مار ہو رہی ہے. اپنے لوگ کیا ہے صحیح طور پر عمل میں نہیں ہیں، ان پر اصلاح کرنے کے بجائے آج بڑے بڑے لوگ وہ پڑے ہوئے ہیں بالکل آپس کے اختلافی چھوٹے موٹے مسائل میں. تو یاد رکھیے یہ حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر پوری امت کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں اس کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے. پوری تاریخ انسانی میں نہیں، پوری تاریخ اسلام میں بھی اٹھا کے دیکھ لو، علل اعلان کبھی کسی نے مسجد کو بند کیا؟ ہم نے وہی بات کی کہ بھائی دیکھو مسجد کو بند کرنا نہیں، کوئی نہ آئے تو ایکسکیوز بولو اس کو. تو اصل مسئلہ کتاب و سنت سے لیں، جہاں معاملہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، تو اب اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، وہی مومن کہلائے گا. خالی خولی ادھر ادھر کی باتیں، چاپلوسی باتیں ادھر کا ادھر کر کے کیا ہے زندگی گزارنے کا مفہوم دین اسلام پر زندگی گزارنے کا مطلب نہیں ہے میرے بھائیو. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ سے اس کے لیے اس وقت کام کرے گا وہ مومن ہوگا، جو زبان سے کام کرے گا وہ مومن ہوگا، جو دل میں کم از کم برا سمجھے گا وہ مومن ہوگا. لیکن اس سے کم درجے کا کوئی ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایمان ہے ہی نہیں. یہ تاریخ ہے ہماری.
جب بھی ایسا ہوا ہم نے کام کیا، اٹھے، متحد ہوئے. ہاں لیکن جو لوگ کبھی اٹھنا ہی نہیں چاہتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، ان لوگوں پر ویسے ہی فتوے اور طنز اور کھلواڑ کیا گیا ان کے ساتھ. ہمیشہ ہمارے اندر کا یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے دوستو، لوگ صالحین کو تو پسند کرتے ہیں لیکن مصلحین کو پسند نہیں کرتے. بڑا نیک ہے بھائی، بڑا عبادت گزار ہے بھائی، کسی کے نام کو آتا نہیں بھائی، اللہ اللہ کر لے کو مسجد میں رہتا ہے بھائی، ویسا رہو سب خوش اس سے. یہ بولے کہ یہ مت کرو، یہ کیوں کر رہے ہو، دیکھو یہ غلط ہے، دیکھو یہ، دیکھو انصاف کے خلاف ہے، دیکھو، آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. صالح لوگوں کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، مصلح لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھو یہ دراصل بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے ہمارے لیے. قوت اصل چارج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کیا نہیں ان کے اوپر پیش آیا، کیسے کیسے مراحل آئے، کیسے کیسے ان کے ساتھ سلوک کیے گئے. اور اس میں آپ دیکھ لیں شدید ترین دشمن، لانگ ٹائم دشمن کون ہوئے؟ قریب ترین لوگ ہوئے. ہاں قریب ترین لوگ ہوئے. تو قریب ترین لوگوں سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے دعوتی مرحلے میں. لیکن میں آپ سب کو یہ موضوع اس واسطے انتخاب کر کے اس پر گفتگو کی کہ ایک واضح طور پر پلیٹ فارم مل جائے. مجھے بھی بہت فون آتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ یاد رکھو کریں تو یہی کام کریں کہ فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. اٹھ کھڑے ہو اور تیار ہو جاؤ، برائی کے خلاف ہم لڑیں گے. طاقت سے لڑنا ہے تو طاقت سے، زبان سے تو زبان سے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا محسوس کریں گے. آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی نہیں ہے. بیٹھنے کا مرحلہ گیا، بیٹھ کے خالی بریانی متنجن یہ کھاؤ وہ کھاؤ. ابھی بیٹھ کو انہیں کیا ماہر ہو گئے، اب تو کیا مرداں بھی پکانے میں ماہر ہو گئیں گے. کچن میں کھا بنا کیا کام دوسرا کیا بھی نہیں نا. بیٹھ کو کھا کو تو پیٹا کو اس کے اوپر کیا پرابلمز ہو کو سب ہو رہا ہے نا. ابھی کتنا بیٹھیں گے جی؟ اٹھو کام کرو. وہاں بھی موت ہے، یہاں بھی موت ہے. بیٹھے تو بھی موت بولتا ہوں. ویکسین نہیں لگائے تو مر جائیں گے بولتا، ویکسین لگائے تو 2 سال میں مر جائیں گے. ویکسین لگائے تو 2 سال میں، نہیں لگائے تو خالی مر جائیں گے بولتا. پرواہ نہیں، 10 سال میں تو ہی مریں گا نہیں 15 سال میں. لیکن لگا لیا تو 4-5 نیوز ہوئے نہیں ہوئے. اور حقیقی بڑے بڑے ڈاکٹرز بولے ہیں، حالانکہ نہ وہ حقیقت نہ یہ حقیقت. میں کہتا ہوں یہ کیا بات ہے، اس پر کوئی نہیں بات. اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں یہ کیوں بولتا ہے. ارے پھر بولوں تو کیا جی بولوں؟ لوگوں کو رہنمائی کرنا ذمہ داری نہیں ہے. جو باتیں کھلواڑ بنا لیے گئے ہیں. دیکھیے امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا، بعد میں اس کو عقل آئی، وہ خود بولا کہ دیکھو تمہارے مذہبی عبادت گاہیں جو ہے جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے قیادت کرونا چلے جائے، بول کے مساجد کھول دیا. یہاں ہمارے اپنے بولتے ہیں نہیں مسجد بند کرنا، کھولے بولے تم نہ نکالوں گا، بردر بنا لوں گا، تم نہ سسٹر بنا لوں گا، تم نہ فلاں بنا لوں گا. کیا عجیب بات. امریکہ بولا جاؤ بھائی تمہیں مسجد آؤ، جاؤ بھائی دعائیں کرو بھائی بولتا ہے. پتہ نہیں ان سب باتوں کا کیا غلط مفہوم نکال رہے ہیں لوگ. لیکن حقیقت پسندانہ جائزہ لے کے دیکھو، کھلواڑ ہی تو ہے نا جی. یہ لگائے تو بھی موت، نہیں لگائے تو بھی موت. ہاسپٹل گئے تو بھی موت، نہیں گئے تو بھی موت. اب جو حق بات ہے وہ سامنے اٹھا کو بولا تو برا دکھتا ہے سامنے. میں نہیں بولا تو بھی دکھتا ہے. وہ میں خالی کیا کرتا ہوں، جمع کر کے بولتا ہوں دیکھو بھائی یہ سب ہے. کئی کو کرے تمہیں وہ کام. آج اٹھنے کا دور ہے، بننے کا دور ہے، دینے کا دور ہے. موت تو آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے نا جی. پہلے تو ہی بول سکتے تھے آجیت مولوی صاحب میں کام کو گیا ہوں 25 سال میں بنگلہ بنوں گا. دیکھو اب بولتے 25 سال کا 2 دن تو مرتا کی نہیں معلوم نہیں. کرونا آتے ہی تجھے کیا ہے لے لے چل جائیں کرو. اس واسطے اب موت آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. اٹھو کچھ کرو. اللہ کے پاس ایسے وقت میں ملاقات کرو کہ اللہ پوچھے کہ زندگی دیا کیا لے کے آیا ہے، تو بندہ کہے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے ہی کرتا رہا، اسی میں موت آئی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے. ہے نا کیا یہ بات؟ یہی تو بھائی اصل ہے. موت تو ادھر بھی دکھ رہی ادھر بھی دکھ رہی. اب اٹھو، اب جاؤ.
محنت کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے میں ایک ہو، جمو، جٹو. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن کا ایک مثال قائم کرو. نہیں بھائی وہ پاور نہیں ہے ہمارے پاس، تو بھی لسانی زبان کے اعتبار سے ہم بولیں گے، بنو. تو اس طرح بن کے کام کرنا بہت ضروری ہے مسلمانوں. نہیں تو یاد رکھو جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا انتہائی اہم ہو، ایسے وقت میں مجموعی طور پر کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اللہ ان قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اس فتنے سے ڈرو، جب میرا عذاب آئے گا تو صرف برائی کرنے والے کو نہیں پکڑے گا بلکہ جو اچھائی کرتا ہے ان سب کو پکڑ لے گا. کیوں؟ کیونکہ مجموعی طور پر یہ بھی برائی کے ساتھ جی رہے تھے، بولتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے. اس واسطے جب عذاب آئے گا تو سب کو ستیہ ناش کر دے گا. اس حد تک اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں ہم اپنے اوپر لعنت کے مستحق نہ بن جائیں.